بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ رکھی گئی صرف اس لیے کہ یہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ جیسے روایتیں بہت سخت روایتیں کثرت سے روایتیں ہیں کہ شب جمعہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے کہ اللہ روحوں کو بھیجتا ہے کہ اپنے اپنے گھر جا کر کچھ لے کر آ جاؤ، کچھ لے کر آ جاؤ۔ یہی سب سے بڑی بات ہے سوچنے کی کہ پتہ نہیں کون سے ٹائم پہ تمہارا باپ آیا، کون سے ٹائم پہ تمہاری ماں آئی تمہارے دروازے کے اوپر۔ جسٹ امیجن کریں، آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر اللہ مجھے معاف کرے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا بہن یا تمہارے رشتہ دار تمہارے دروازے پہ آ کے مانگ رہے، کچھ مانگ رہے اور بول رہے کہ ہم کو کچھ دے دو۔ کیا دو؟ پیسہ نہیں مانگ رہے، دولت نہیں مانگ رہے، جواہرات نہیں مانگ رہے، سونا نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ ایصال ثواب کرو، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو، کچھ پانی دے دو، کچھ صدقہ دے دو، اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ہڈن لائف ہے، ایسی زندگی ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم، nobody knows، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایک دفعہ لہد بند ہونے کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلتا، کانٹیکٹ ہی نہیں رہتا، ذرا بھی کانٹیکٹ نہیں رہتا کہ کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کیا کر رہے، کیسے ہیں، آرام سے ہے یا تکلیف میں ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ لوگ بند کر دیا لہد کو، واپس آ گئے ہم واپس آ کر اپنی لائف میں ویسے ہی نارمل ہو جاتے جیسے پہلے نارمل تھے۔ کچھ دن کا غم ہے لیکن ایبسولوٹلی نارمل، ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کس حالت میں، میری ماں کس حالت۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے نا، انسان بھولتا جاتا 10 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال، یہ مت سمجھو کہ 20 سال ہو گیا اب کیا ہے، نہیں 20 سال نہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے جسم میں روح ہے، جب تک تم بول رہے ہو، تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو۔ 24/7 آپ کر سکتے، 24/7 کوئی نیکی کرو، کوئی عمل کرو، بولو یہ میں اس کی طرف سے کروں۔ مثال کے طور پہ ہر نماز کے بعد واجب نماز ہو یا مستحب نماز، آپ یہ کر کے دیکھنا، 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نماز کے بعد جب آپ مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ لیتے، تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز، کتنی دیر ہوتی؟ not even 1 minute۔ اور کیا کرو؟ یہ تینوں خل، اس لیے کہ 3 خل پڑھو گے اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا، ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ساری کتابوں میں ہے کہ 3 خل ایک قرآن کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، آپ 3 ایک ایکسٹرا قرآن آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا۔ 3 خل پڑھنے کے بعد آپ پلیز جملے میں سنو، 3 خل پڑھنے کے بعد آپ بولو کہ میں نے اس کو زمانے کے امام کو ہدیہ کر دیا، امام زمانہ کو ہدیہ کرو۔ 3 خل ہدیہ کرنا امام کو کہ مولا یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا، 3 خل پڑھ کے امام تمہارا گفٹ لے کر تمہاری طرف دیکھے گا اور تمہارے حق میں دعا دے گا۔ امام پھر بول رہا، گفٹ لیں گے لیکن مسکرائیں گے، تمہاری طرف دیکھیں گے۔ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میرا امام مجھے دیکھے، میں نے سوائے گناہ کی زندگی میں کچھ نہیں کیا، لیکن جب تم 3 خل پڑھ کے گفٹ کرو گے تو امام تمہاری طرف دیکھے گا، دیکھ کے مسکرائے گا کہ میرے چاہنے والے نے مجھے یاد کیا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ یہ تینوں سورہ خل کا ثواب میرے مرحوم ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے، میں گرینڈ جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم سب کو دے دے۔ مولا کے زمانے سے لے کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ 3 خل کا ثواب دے دے۔ آپ سوچ رہے ایک قرآن کا ثواب روز ایوری ڈے، ہر نماز کے بعد 5 اگر نماز ہی پڑھتے ہو تو
واجب نمازی اگر پڑھتے ہو آپ سنت جتنی نمازیں ہیں اس میں بھی دے سکتے ہو. جب بیوی کی تصویر پڑھنا، شکر کی نماز ہے، سلامتی کی نماز ہے، زیارت کی نماز ہے، جتنی دوسری نمازیں ہیں، یہ نمازیں جب تم پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد اگر 3 خل کا ثواب تم اپنے مرحومین کو دے دو تو دن میں آپ دیکھیں فجر پہ آپ نے دیا، تم اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچایا. فجر پہ تم زمانے کے امام کو تم نے ہدیہ کیا، امام نے کہا تم کو دیکھ کر کے میرے چاہنے والے اللہ تجھے اچھا رکھ. ظہر میں پڑھا، عصر میں پڑھا، پھر دوپہر میں آپ اپنے والدین کو تحفہ دے رہے ہیں، پھر مغرب عشاء میں اسی طرح امام کو بھی دے رہے ہیں، مرحومین کو بھی دے رہے ہیں. ایک ہی 3 مرتبہ سورہ خل میں تم نے اتنے لوگوں کو ثواب پہنچایا. ہزاروں کی تعداد میں تمہارے رشتہ دار تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار یہ میرے رشتہ دار نے میرے لیے بھیجا ہے تحفہ، اس نے میرے اوپر رحمت بھیجی ہے، قرآن کا ثواب بھیجا ہے، تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر دے. تو بہترین تحفے جو آپ کو ڈیلی دینا ہے، اپنے ایصال ثواب کرنا ہے، وہ اس طرح سے سمپل ہے، لیکن آپ کو پورا ایصال ثواب کا ثواب ملے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج آپ مسلسل پڑھ رہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کس حالت میں ان کو ثواب کیسے ملا. جب آپ نے بھیج دیا اور آپ 10 سال 15 سال 20 سال تک بھیجتے رہے، روز 5 قرآن کا ثواب، 5 قرآن کا ثواب. یہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا اجر تم کو کتنا ملے گا؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. جب تک تم زندہ تھے یہاں پڑھ رہے تھے تمہارے اوپر رحمت تھی، اس لیے کہ 5 وقت تمہارے حق میں ہزاروں لوگ دعا کر رہے تھے. پھر بول رہا سمجھ رہے آپ، جب آپ 5 وقت 5 نمازوں میں بھیج رہے تھے، وہ سارے مرحومین کو تحفے پہنچ رہے تھے، ان کو ایک قرآن کا ثواب پہنچ رہا تھا، ان کے اوپر رحمت آ رہی تھی، تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دے رہے تھے کہ پروردگار اس مومن کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی رحمت آئی. تو دن بھر میں 5 قرآن کا ثواب بھیج کر اتنی رحمت جو تم لے رہے، جو تمہارے اوپر دن میں یا دوپہر میں یا رات میں اگر کوئی تکلیف آنے والی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تکلیف ختم ہو گئی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے بالائیں مصیبتیں دور ہو گئی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمت آ گئی. بیمار ہونے والے تھے لیکن تم بچ گئے، پریشان ہونے والے تھے تم بچ گئے، تم خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن ان کی دعاؤں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ سے تم بچ گئے. اور جب تم مرو گے تو اتنے قرآن کا ثواب تمہاری لاحق میں پہنچے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیا ہے، مومنین کو دیا ہے، تو اللہ تم کو بھی پلٹائے گا. وہ اتنا کریم ہے. تو آپ سوچو، آپ سوچ رہے بھی نہیں کہ اتنا ثواب آیا کہاں سے. تو پتا چلا کہ جو زندگی میں تم کرتے تھے، دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے، وہ ایصال ثواب تم کو مل گیا. ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے مرحومین کو بھول نہیں سکتے. You cannot forget. You cannot. ایک لمحے کے لیے وہ شب جمعہ ایک بلیسنگ کی رات ہے. ابھی تو آپ کے پاس سٹارٹ ہوئی ہے یہ رات، ابھی تو جسٹ سٹارٹ ہوئی ہے. تو کوشش یہ کرو کہ آج کی رات اپنے مرحومین کو کچھ بھیج دو. ایصال ثواب کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. ایصال ثواب کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا، اس لیے کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا. لیکن اگر تم کوشش کر کے بھیج رہے، وہ اتنا کریم ہے پروردگار، اتنا کریم ہے. اور سارے معصومین کے ارشادات ہے کہ تم ایصال ثواب کرو. اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی لحد پہ، جاؤ اپنے باپ کی لحد پہ اور جا کر فاتحہ پڑھو. کیوں بولا گیا؟ ہمارے پاس تو تاکید ہے. کوئی اب یہ نہیں بول سکتا کہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا. یہ کبھی اپنے ذہن میں مت لاؤ. یقین کو رکھو کہ جو تم کرو گے، ایون تم اب کسی کو گلاس آف واٹر دے رہے، پانی دے رہے، وہ بھی دل میں نیت کر لو کہ اس کا ثواب بھی میرے باپ ماں کو دے دے، کوئی بھائی بہن کو دے دے، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے، کسی کی تم ہیلپ کر رہے، کسی کی تم مدد کر رہے، جو کر رہے، جو نیک کام کر رہے، نیت یہ رہنا کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے مرحومین کو پہنچے. تو کنٹینیوس آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ٹچ میں رہتے، اس لیے، اور وہ لوگ بھی ٹچ میں آتے ہیں اس لیے کہ جب آپ بھیجتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ کس نے بھیجا. یہ نہیں کہ بالکل اڈاک اس پہ چلا گیا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ بتایا جاتا، آپ کو بتایا جاتا، مرحوم کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص نے تم کو یہ تحفہ بھیجا. تو اس کو ماں کو پتا ہے کہ بیٹے نے بھیجا،
ماں کو پتا ہے کہ بیٹی نے بھیجا، اور جب یہ پہنچتا ہے تو ماں بیٹے کو دیکھتی ہے، ماں بیٹی کو دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ میرے بچے نے مجھے نہیں بھولا۔ تو یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی دوستو، اس لیے میں بار بار اس پہ تاکید کر رہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں بھیجو گے، یہ شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے واپس آئے۔ دوسرے مذہب میں یا دوسرے فرقوں میں کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ختم ہو گیا۔ وہ بدنصیب ہیں وہ لوگ، ان کی لہدوں میں جا کے دیکھو، چیختے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ یہ تو خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہم محمد اور آل محمد سے وابستہ ہیں، ان کے حدیثیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ساری کتابوں میں آپ کو یہ حدیثیں ملی، اور جب آپ وہاں جاتے، یہی وہ نیکی ہے جو تمہارے گریڈز کو، جو تمہارے درجات کو وہاں پہ بلند کریں گے۔ برزخ میں بھیجنا تمہارے درجات کی بلندی اتنی ہوتی کہ یہ برزخ کا پورا پیریڈ جب گزر کے ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو اس وقت تمہارا جو حساب ہوگا پورا حساب کلیئر ہو گیا، اس لیے کہ برزخ میں تمہاری اولاد نے تمہارے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کر کے، تمہارے لیے تحفے بھیج کے تمہاری زندگی کو بدل دیا۔ برزخ سے وہاں تک پہنچے تک یہ تو رحمت ہے، برزخ ایک رحمت ہے، اس لیے کہ برزخ میں تمہارے واجبات جو نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی تھی اور بیٹے نے نماز ادا کر دی، تو برزخ میں رہنے سے بیٹے نے نماز ادا کی نا۔ تمہارے روزے تھے، تمہارے کچھ واجبات تھے، تمہارے کچھ قرضے تھے، یہ ہر اولاد پہ لازم ہے، یاد رکھو کہ اگر باپ مر جائے، ماں مر جائے، اولاد پہ، اولاد اکبر پہ لازم ہے، مسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قرضے ادا کریں۔ قرضوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے، کہ اگر تم، ہر انسان کی قضا نمازیں رہتے، جوانی میں، ٹریولنگ میں، بیماری میں، اس کی نمازیں قضا رہتے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں پورے کر لے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اگر نہیں کر سکا، ہر انسان کے رہتے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی واجب نمازوں کو، ابھی بھی موقع ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے باپ کو مر کے 10 سال ہو گئے، ماں کو مر کے 10 سال ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، آپ اب اس وقت میری مجلس سن رہے، اور آپ کو پتا چلا کہ اپنے ماں باپ کے فرض نمازوں کو ادا کرنا، تو ابھی کراؤ۔ یہ مت بولو ارے اب تو بھول گیا، 10 سال ہو گئے، نہیں، اسی وقت کراؤ۔ وہ تواب الرحیم ہے، میں میں نے بولا ہے یہ بات، قرآن مجید میں آپ نے اتنی مرتبہ پڑھا کہ اللہ بولتا میں تواب الرحیم ہوں، میں معاف کر دیتا۔ ایک دفعہ تو مجھے بولو سوری، اللہ مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ تو بولو اس کے پاس آ کے، اللہ I'm sorry۔ اس کے بعد دیکھو کہ اس کا کرم کیا ہوتا، جیسے تمہارے اوپر یا کرم کر رہا، اس سے کہیں زیادہ کرم مرحومین کے اوپر ہوتا، مرحومین کی لہت میں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رحمت کا دروازہ ہے، یہ ایک ایسے رحمت کا دروازہ ہے جو اللہ نے اوپن کیا ہے۔ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کتنا کریم ہے وہ، عمل کے دروازے کو تمہارے بند کر دیا، لیکن رحمت کے دروازے کو اوپن کر دیا۔ ایسا اوپن ہو گیا رحمت کا دروازہ کہ وہ تاکہ تم مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کرو۔ اور ایک چیز کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی مسجد میں، کوئی امام بارگاہ میں، کسی جگہ پہ کوئی کار خیر ایسا کرنا کہ جو ہمیشہ تمہارے وہاں پہ کام آتے رہے، 100 سال، 200 سال، 300 سال تک۔ کسی یتیم خانے میں، کسی مسجد میں آپ ڈونیشن دے رہے، یا مسجد میں آپ پیسے بھیج رہے، یا امام بارگاہ میں کہ جہاں مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ ایک خیر جاریہ ہے۔ یا کسی بچے کو اسپانسر کرنا، کسی یتیم کو، بیوہ کو آپ ہر مہینے لندن سے کچھ بھیج رہے، یا کوئی یتیم بچے کو آپ اسکول میں پڑھا رہے، مطلب 1000 چیزیں ہیں نیکیوں کی تو کر رہے، تو اس کا ثواب بھی اتنا کنٹینیوس تم کو ملتا رہے گا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اوہ اتنا ثواب۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ دینی، اور اس میں بہترین کاموں میں دینی مدرسہ ہے۔ اگر دینی مدرسے کو آپ دے رہے ہر مہینے، لندن میں بیٹھ کے، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں سے بھی ہیں، افریقہ میں، جہاں سے بھی آپ مجھے سن رہے اس وقت، آپ کسی دینی مدرسے میں کوئی نہ کوئی 5 پاؤنڈ ہی بھیجو وہاں پہ، لیکن بھیجو،
5 पाउंड की क्या वैल्यू है? हर दीनी मदरसे को भेजो। क्यों? तो कुछ तो शेयर तुम्हारा दीनी मदरसे में रहेगा, और जब तक वो मदरसा कायम रहेगा, जब तक वो मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तुम्हारे मरहुमीन को और तुमको अजर देता रहेगा। अब जो तुम देना ये 5 पाउंड, ये नियत करके देना कि ये 5 पाउंड में दीनी मदरसे में मैं दे रहा, कि परवरदिगार इसका सवाब तू मेरे माँ बाप को दे देना, इसका सवाब मेरे मरहुमीन को दे देना, इसका सवाब मेरे भाई बहनों को दे देना। आपने ये बोल दिया, बोल के आप हर महीने भेजते रहे 5 पाउंड। 5 पाउंड की वैल्यू बताइए यार, कोई वैल्यू है 5 पाउंड की? उसके बाद चले गया, आप मरने के बाद वो मदरसा तो है, वो दीनी मदरसा तो बाकी है। आप गए, आपके लिए ये खैर जारिया हो जाता। कैसे खैर जारिया होता? जब तक मदरसा रहेगा। इसीलिए तो मैंने कहा मस्जिद इमाम बारगाह में कराने का फायदा, जब तक मदरसा रहेगा, जब तक वहाँ तालीम होती रहेगी, जब तक को बच्चे सीखते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक बच्चे कहते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक बच्चे कहते रहेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जब तक बच्चे या हुसैन कहते रहेंगे, जब तक बच्चे सजदा करते रहेंगे, जब तक बच्चे तस्बीह पढ़ते रहेंगे, अल्लाह उसका अजर तुमको मरने वाले को देगा, इसलिए कि तुमने इसको स्पॉन्सर किया। और ये भी नहीं, जितना शेयर तुमने दिया है हो सकता है वो गैर हिसाब है, वो तुम्हारे छोटे से शेयर को कबूल करके पूरा एक कसीर तादाद में रहमत को भेज दे। अजीजों, लहद में बार बार बोल रहा, ये सारी वो नेकियां हैं जो मरने के बाद तुमको काम आएंगी।